كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. یہ تھے امیر محترم صوبہ سندھ کے فرزند ارجمن سعد حسین جو آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ نظم کے لیے درخواست کرنے سے قبل جو علماء کرام پیچھے تشریف فرما ہے ان سے درخواست ہے کہ اسٹیج کے دائیں طرف آ جائیں۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں خیبر پختونخوا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے نہایت ہی محترم دوست مولانا عبدالقدیر ہزاروی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں نظم پیش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سلام کیا ہے
مذہبی لوگ نظر آ رہے ہیں تو محبت سے جواب دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 2 اشعار حمد کے، پھر 2 اشعار نعت کے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک بلند آواز سے پڑھ لیں۔ معبود تو خدایا، 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 جلوہ تیرا خدایا، جلوہ تیرا خدایا، کونوں مقام پایا، محبوب تو خدایا، محبوب تو خدایا، ہر شاخ ہر شاخ ہر شجر میں، برگ و گلو سمر میں، ہر شاخ ہر شجر میں، برگ و گلو سمر میں، تیرا ہی جلوہ میں نے ہر گلستاں میں پایا، محبوب تو خدایا، معبود تو خدایا، ہر انجمن میں تو ہے، ہر انجمن میں تو ہے، ہر ایک چمن میں تو ہے، ہر انجمن میں تو ہے، ہر ایک چمن میں تو ہے، صحن حرم دیکھا، کوے بتا میں پایا، معبود تو خدایا، معبود تو خدایا، جلوہ تیرا خدایا، کونوں مقام پایا، توصیف کر نہ پائی اب تک زبان میری، توصیف کر نہ پائی اب تک زبان میری، یہ حوصلہ نہ میں نے اپنی زبان میں پایا، معبود تو خدایا، معبود تو خدایا، کوشش حفیظ کی تھی ایک حمد پاک لکھتا، کوشش حفیظ کی تھی ایک حمد پاک لکھتا، ناکام خود کو میں نے اس امتحان میں پایا، معبود تو خدایا، معبود تو خدایا۔ صرف 2 اشعار نعت کے سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ ذرا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ آواز نہیں آئی، محبت کے ساتھ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ آپ جاگ کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ حضرت جی خطاب بھی زبردست کریں گے، ذرا محبت سے پھر کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سرور دو جہاں شاہ کونوں مقام، تیری تعریف کیسے کروں میں بیان، سرور دو جہاں شاہ کونوں مقام، تیری تعریف کیسے کروں میں بیان، سب کے محبوب محبوب رب جہاں، تیری تعریف کیسے کروں میں بیان، سرور دو جہاں شاہ کونوں مقام، تیری تعریف کیسے کروں میں بیان،
تیری زلفوں کو باللیل بولا گیا، تیری زلفوں کو باللیل بولا گیا، تیری صورت کا اظہار ہے والضحیٰ، تیری چادر مدثر زباں ہے قرآن، تیری چادر مدثر زباں ہے قرآن، تیری تعریف کیسے کروں میں بیان، خالقی کل پر کیا خاص ہے، ایک لقب جو تجھ کو دیا خاص ہے، سید المرسلین رحمت دو جہاں، تیری تعریف کیسے کروں میں بیان۔ یہ تھے مولانا عبدالقدیر ہزاروی صاحب، جو آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں حمد و نعت پیش فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں اشاعت التوحید و سنہ صوبہ سندھ کے ترجمان اشاعت التوحید و سنہ کا نام آپ حضرات میں سے اکثر کے لیے ایک نیا نام ہوگا، مگر یہ وہ تحریک ہے جو پچھلے پونے صدی سے اپنا وجود رکھتی ہے، اور اس وقت پاکستان کے اندر یہ وہ واحد تنظیم ہے جس کا مشن، جس کا نظریہ، جس کی سوچ قرآن کریم کی دعوت ہے، معاشرے کے اندر غلط رسوم، غلط عقائد ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جو شرکیہ عقائد اور شرکیہ رسوم رائج ہے، اس کے خلاف دعوتی انداز میں اپنے آواز بلند کرنا، یہ اس تنظیم کا مشن اور ماٹو ہے۔ اس تنظیم نے مختلف ادوار کے اندر مشکلات کا بھی سامنا کیا۔ ہمارے اکابرین نے ان کے اوپر جو تکالیف گزری، جب ان تکالیف کو انسان اپنے سامنے رکھتا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یاد آ جاتے ہیں۔ دنیاوی لالچ، مفاد، ایک روپیے کا بھی کسی سے نہیں رکھا۔ اگر کوئی فرد تنظیم کا دعوت لے کر اٹھا ہے تو فقط ایک ہی دعوت تھی کہ لوگوں کو اللہ کے قرآن کریم کی طرف بلایا جائے۔ 1937 میں اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہ تو تھی مختصراً تاریخ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ میرے دائیں طرف ہمارے اکابرین موجود ہیں، وہ انشاءاللہ اس پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ اب میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبید اللہ ہزاروی صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور آپ کے سامنے اپنے ذرری خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ترجمان اشاعت التوحید و سنہ صوبہ سندھ حضرت مولانا عبید اللہ ہزاروی صاحب۔
الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میرے نہایت قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور خصوصاً ہمارے صوبہ سندھ کے امیر محترم شیخ مولانا حسین علی صاحب، ہم سب سے پہلے جناب حزب اللہ صاحب کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے یہ پر رونق اور پھر فضا پروگرام بنایا ہے، جس کے مہمان خصوصی مبلغ اور مقرر شغلہ بیان نوجوان قائد اشاعت التوحید والسنہ عالمی مبلغ حضرت مولانا علامہ احمد جمشید خان صاحب، جو چند ہی لمحات میں انشاءاللہ جلوہ افروز ہوں گے، وہ تشریف لائے ہیں۔ ہماری سعادت ہے کہ ایسی اچھے مجالس میں اللہ تعالی ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ میں مولانا کے آنے تک مختصر اپنی جماعت کا تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں یہاں سے آغاز کروں گا کہ دھرتی سندھ جس طرح یہ دانشوروں کو، ججوں کو، وکیلوں کو، غرض معاشرے کے ہر قسم کے شعبے کے لوگوں کو اس زمین نے پیدا کیا ہے، تو اسی طرح اس دھرتی سندھ نے بڑے بڑے علماء، اللہ کے اولیاء اور بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے مفسرین کو بھی پیدا کیا، جن میں سرخیل محدثین اور علماء کے استاد مجاہد ملت حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی قابل ذکر ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے پڑھا اور پڑھایا اور پھر ایک تحریک چلائی، اور آج بھی وہ سندھ کے زینت محفل ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ہمارے اکابرین جب دارالعلوم دیوبند ہندوستان سے فارغ ہو کر پاکستان تشریف لائے، جب دیکھا گیا کہ ہر طرف شرک اور شرک تاریکیاں ہیں، غیر اللہ کی پکار ہے، اپنے معبود کی پہچان اور اپنے اللہ کی طرف دعوت دینے والے بہت کم نظر آئے، یا جن علاقوں میں نظر ہی نہیں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف برملا اعلانات اور کلم چیلنج کے ساتھ مخالفتیں جاری تھیں، تو ہمارے اکابرین نے مل کر ایک تنظیم رکھوا دی جس کا نام ہے اشاعت التوحید والسنہ، جو دنیا بھر میں اس نام سے کام کرتی ہے۔ اور اس جماعت کے الحمدللہ 4 اہداف ہیں کہ ان اہداف میں ہماری جماعت اور ہمارے ساتھی الحمدللہ کامیاب ہیں، اور پوری دنیا میں یہ تحریک قرآن کی تحریک سے پہچانی جاتی ہے۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا، میں صرف صبح سندھ تک بتاؤں گا ساتھیوں کو کہ ہمارے اس رمضان میں تقریباً 1000 تک قرآن کریم کے دورہ تفسیر رہے ہیں، صرف صوبہ سندھ میں۔ حیدرآباد، جامشوروں، مہرابپور اور یہاں کراچی میں جو 7 اضلاع ہیں، مختلف اضلاع میں یہ ہمارے اساتذہ علماء تشریف فرما ہیں، جنہوں نے رمضان المبارک کے 40-45 دنوں میں قرآن کریم تفسیر کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارا معاشرہ
پٹھانوں کا معاشرہ ہے تو ہمارے درس و تدریس زیادہ تر پشتوں میں ہوتا ہے. مولانا تشریف لائیں، خوش آمدید کہتے ہیں. اور ساتھی بیٹھ جائیں، ہم آئیں گے اسٹیج پہ آئیں گے انشاءاللہ. مولانا کو اسٹیج پہ آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت اور آپ کی زندگی علمی اور عملی اللہ استقامت نصیب فرمائے. ہماری جماعت کے 4 اہداف ہیں. پہلا ہدف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، لوگوں کو بتایا جائے کہ معبود حقیقی، نفع اور نقصان کے مالک، خیر اور شر کے مالک ایک اللہ تعالیٰ ہے. کوئی ولی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، اور کوئی زندہ مردہ نہیں ہے، پیر اور فقیر نہیں ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. اس کا معنی ہے کہ نفع اور نقصان کے مالک ایک اللہ ہے، بارش برسانے والا ایک اللہ ہے، نہیں برساتا ہے، کسی کی دم نہیں ہے کہ وہ بارش برسائے. دوسرا ہدف ہے کہ ہمارے نجی اور اجتماعی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنے. ہمارے انفرادی اور اجتماعی زندگی، ہماری شادیاں، ہمارے بچے کی ولادت، ہمارے تجہیز اور تکفین، ہمارے زندگی اور موت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی پر رہا ہے. اور تیسرا ہدف ہے کہ اللہ کا قرآن پوری دنیا میں ہر مرد اور ہر خاتون کو پہنچائے جائے. قرآن کریم کے احکامات، قرآن کریم کے تراجم، قرآن کریم کے مضامین عوام کے سامنے بیان کیا جائے. دنیا میں واحد کتاب قرآن کریم ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کے اقوام میں انقلاب آیا ہے. اسی لیے اقبال شاعر کہتا ہے کہ فاش گویم آنچ در دل مزمرس ای کتاب نیست چیز دیگر است. آپ کو صاف بتاؤں کہ قرآن کریم یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. چو بجا در رفت جان دیگر شود، جانی دیگر شد جہاں دیگر شود. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جب کسی کے دل میں آتا ہے تو وہ دل وہ جہان بنتا ہے اور وہ جہان میں ایک انقلاب پیدا کرتا ہے. عرب کے تاریخی معاشرے میں جب قرآن آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو، فرشی لوگوں کو عرش پر ان کا تذکرہ کیا ہے. قرآن کریم کی برکت تھی، ان کے زندگی اور عمل میں انقلاب آیا ہے، قرآن کریم کی برکت تھی. اور تاریخ گواہ ہے کہ سب سے زیادہ دشمنی جو لوگوں نے کی ہے قرآن کریم کے ساتھ کیا. ایک واقعہ مختصر سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام عرب کا اتفاق تھا کہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، اور آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں. ہمارے جرگوں میں، ہمارے جھگڑوں میں آپ انصاف کے فیصلے دیتے ہیں. جب قرآن کریم کی صدائیں بلند ہونے لگی تو سارے عرب نے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ پاگل ہیں، آپ جادوگر ہیں. ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ بات سمجھ نہیں آئی، کل آپ کہہ رہے تھے کہ سچا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، منصف ہے، عدالت عادل ہے، اور آج آپ اس کو جھوٹا اور ساحر کی نسبت کرتے ہیں. ابو جہل کہتا ہے واللہ لا نکذب محمدا ولکن نکذب بما جاء به. قسم ہے کہ ہم رسول اللہ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، ولیکن نکذب بما جاء به، لیکن ہم اس قرآن کریم کو جھٹلا رہے ہیں. لڑائی اور اختلاف اس قرآن کے ساتھ آئے. ہماری جماعت اس قرآن کو اٹھا کر پوری دنیا میں بیان کرتی ہے اور اسی پر شہادتیں ملی ہیں، اسی پر قربانیاں دی ہیں. آج تاریخ ہیں، لمبی تاریخ ہیں. کوئی اذان دیتے ہوئے شہید ہو چکا ہے، کوئی بیان کرتے ہوئے پتھر کی بارشوں سے اس کا بدن لہو لہان کیا گیا ہے، کوئی جیلوں کے زینت بن چکے ہیں، کسی کے مدارس بند کیے گئے، صرف اور صرف قرآن کریم کی وجہ سے. اور الحمدللہ ہم اس مشن میں کامیاب ہیں. یہ جو ساتھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں ہر بندہ الحمدللہ شیخ القرآن ہے.
اور ہر بندہ قرآن کریم کا درس دیتا ہے، اور ہر بندے کے پاس مدارس، لڑکوں کے مدارس الگ ہیں اور لڑکیوں کے مدارس الگ ہیں۔ یہ ہمارا تیسرا ہدف ہے اور یہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ ہمارا مرکز پنجپیر ہے۔ پنجپیر میں ہمارے کچھ ساتھی یہاں سے جاتے ہیں، حزب اللہ صاحب بھی ہوتے ہیں، تو وہاں 50,000 علماء اور طلباء کا مجمع ہوتا ہے جو قرآن کریم سیکھ لے جاتے ہیں۔ 50,000 طلباء علماء، اور اس میں خواتین کا مجمع الگ ہوتا۔ یہ وہ لوگ جو مرکز پنجپیر میں ہوتے ہیں۔ میں بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ قرآن کریم کی تعلیمات عام کرنے میں آپ ہمارے ساتھ دیجیے۔ ہماری تنظیم ووٹ نوٹ کی تنظیم نہیں ہے، ہماری تنظیم سیاست نہیں کرتی ہے، ہماری تنظیم دنیاوی اغراض اور لالچ نہیں رکھتی ہے۔ ہم اللہ کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات، ہماری تنظیم کا لائحہ عمل وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اولیاء اللہ کو بدنام کیا ہے، کچھ لوگوں نے اچھے علماء کو بدنام کیا ہے، تو ہماری جماعت کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی صفائیاں بیان کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ اولیاء اللہ تھے، اللہ کے ولی تھے، جنہوں نے قرآن کے لیے، جنہوں نے دین الہی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آج تاریخ ان کی گواہیاں دے رہی ہے۔ ہماری جماعت کا مشن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے اور نہ اللہ کسی سے جنا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ جیسا کوئی ذات اور صفت میں اللہ کا کوئی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت تشریف لائے ہیں، میں لمبی بات نہیں کرتا، اسی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ میں ایک دفعہ پھر بھائی حزب اللہ صاحب اور اس کے تمام ٹیم کو جو یہاں موجود ہے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے اس محنت سے ہم اسی نعمت سے سرشار ہوتے ہیں اور حضرت کے بیانوں سے ہم مستفید ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں تھیں کچھ موڑ دیے۔ میں پروگرام کی انتظامیہ کی طرف سے آنے والے تمام احباب کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور عشق مصطفیٰ کانفرنس میں تشریف لائے۔ میں اب دعوت سخن دوں گا اس ہستی کو کہ جن کا تعارف ان کی ذات ہے، جنہوں نے کم عمری میں الحمدللہ مراتب طے کیے ہیں اور پوری دنیا میں ایک سوشل میڈیا پر ان کا نام ہے۔ میری مراد میرے استاد محترم حضرت العلامہ احمد جمشید خان صاحب ہزاروی ہیں۔ میں ان کو دعوت دوں گا اس شعر کے ساتھ: خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پر دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کی راہ میں خدا کی خاطر، کسی کی راہ میں خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ میں دعوت سخن دوں گا حضرت العلامہ احمد جمشید خان صاحب ہزاروی۔
الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے بولتا جس منہ سے ہے قرآن وہ تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور کراچی کے اس علاقے ملیر کینٹ ٹیپو سلطان سوسائٹی اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو السلام علیکم دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے 100% حق اور سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے غالباً کئی دفعہ پہلے آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی اسی مقام پر اس دفعہ بھائی حزب اللہ صاحب نے میرے ساتھی ہیں بھائی عبد القدیر اور بھائی علی چند ان سے رابطہ کیا کہ مجھے وقت چاہیے تو انہوں نے مجھے کہا میں نے کہا وقت نہیں ہے میں نے کہا وقت نہیں ہے مصروفیت ہے میری تو ان سے کہیں کہیں عید کے بعد جا کے اکتوبر میں کر لیں گے تو انہوں نے جواب ان کو کیا دیا کہ 2-3 دن نہیں گزرے کہ جمعے کو یہ ہری پور پہنچائے میں نے مسجد میں دیکھا کہ یہ تو مسجد میں آئے ہوئے ہیں تو نماز جمعہ کے بعد کہنے لگے میں تو صرف وقت لینے کے لیے آیا ہوں اس وقت مجھے ایک دکھ بھی ہوا کہ یہ تکلیف کر کے آئے ہیں بہرحال میں نے اپنی ڈائری ان کے سامنے رکھی انہوں نے خوب اسے آگے پیچھے فرول کے دیکھا اوقات کی مصروفیت کہنے لگے چلو کسی سے درخواست کر لیں کہ وہ اپنا وقت آگے پیچھے کر لے میں نے کہا آپ اکتوبر میں کر لیں کہتے ہیں اکتوبر میں پھر کروں گا لیکن اب آنا ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو اللہ نے کیا آج کا وہ موقع آ گیا اور آپ لوگوں سے ملاقات نصیب میں تھی
تو اللہ نے اکٹھا کر دیا ہے۔ قرآن کریم کا طالب العلم ہوں اور میں نے قرآن مقدس کی ایک سورت تلاوت کی ہے، تقریباً آپ میں سے ہر بندے کو آتی ہوگی۔ نام ہے اس کا سورۃ الکوثر، 3 آیات پر مشتمل ہے اور حروف کے لحاظ سے ٹوٹل 41 حروف ہیں۔ کتنے؟ 41 حروف پر مشتمل ہے۔ بس میری آج کی گفتگو یہی ہے کہ قرآن کریم کا اعجاز دیکھیے، کمال دیکھیے کہ 3 جملوں میں، 3 آیتوں میں 41 حروف کے اندر اللہ نے میرے پاک پیغمبر کا مقام بھی بیان کر دیا، مقام مصطفیٰ، اور 41 حروف کے اندر اللہ رب العزت نے انعام مصطفیٰ بھی بیان کر دیا، اور ان 41 حروف کے اندر اللہ نے تو انجام دشمنان مصطفیٰ بھی بیان کر دیا۔ کتنی جامعیت ہے اس صورت میں۔ مکی صورت ہے، ذرا سنتے جائیے اور قرآن سے اپنے دل و دماغ کو معطر کیجیے، دماغ حاضر رکھیے گا۔ خدا را فرمایا سورت کا نزول جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جوبن پہ پہنچتی ہے، مکہ کی سرزمین پہ اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، نام لیوا جان لیوا بن جاتے ہیں، رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے، ہر طرف سے مخالفت اور بغاوت ہوتی ہے، تسلی بھی کوئی نہیں دیتا۔ اسی دوران ہر بندے کی چاہت، جب ساری دنیا آپ سے مخالف ہو، آپ چاہتے ہیں اللہ مجھے اپنی اولاد دے دے تاکہ میرا بیٹا بڑا ہو، میری پشت بنے، میرے بازو مضبوط ہو، میری کمر مضبوط ہو، اور بیٹا ہو اور وہ بھی وفات پا جائے۔ 18 ماہ کا ابراہیم عبداللہ وفات پا جاتے ہیں، مشرکین خوشیاں مناتے ہیں، میرے محبوب کا سینہ غمگین ہے کہ اللہ بیٹا دیا آپ نے لے لیا ہے، آپ انتہائی غمگین ہیں۔ مشرکین میں سے کسی نے کیا کہہ دیا؟ چھوڑ دو، اب تو خوش ہو جاؤ، ان محمدن قد بتیرا او قد بوتیرا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ختم ہو جائے گا، مشن رک جائے گا، نسل نہیں چلے گی، بیٹا نارینہ اولاد ہے ہی نہیں، بیٹا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب مشن نہیں چلے گا۔ اللہ نے تسلی دی اور کمال کے الفاظ میں تسلی دی، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا پیغمبر بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ کوثر عطا کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پس نماز قائم کر اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، قربانی کر، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، آپ کا دشمن دم بریدہ و دم کٹا رہے گا، آپ کا دشمن بے نسل و بے نام رہے گا، آپ کے چرچے تو قیامت تک چلتے رہیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک میرا پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ کوثر پر وزن فعل، یہ کثیر سے ہے، تو کثیر کا معنی تو ویسے بھی آپ مانتے ہیں، جانتے ہیں، زیادہ کو کہتے ہیں، بہت کو کہتے ہیں، لیکن پھر جب اس سے مبالغے کا صیغہ کوثر نکالا تو معنی اردو میں اس کا ہو نہیں سکتا، بس صرف اتنا کہتے ہیں کہ کثرت بالائے کثرت، کثرت پر کثرت، بس یہی کہہ سکتے ہیں۔ اور سند المفسرین، حبر الامت، ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معنی کرتے ہیں کہ کوثر کا معنی ہوتا ہے خیر کثیر۔ اب آتے جائیے، امام قرطبی نے
کوثر کے 11 مصداقات ذکر کیے ہیں، امام آلوسی نے ذکر کیے، امام رازی نے ان سے آگے بڑھا کے 16 اقوال ذکر کیے، کسی نے 36 تک مصداقات ذکر کیے۔ آپ کہیں گے لفظ ایک کوثر ہے اور اس کے 36 مصداقات کیسے ہو گئے؟ معنی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ نے لفظ ہی ایسا استعمال کیا ہے جو ان 36 کے 36 معنوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ کراچی والوں، کوثر کا پہلا مصداق حوض کوثر ہے۔ حوض کوثر، حوض کوثر کیا ہے؟ صحیح بخاری، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں محشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں جب سورج سوا نیزہ پر ہوگا، ساری انسانیت زندہ کر کے اٹھائی جائے گی۔ فرمایا انا فراتکم علی الحوض، او کائنات والو، او میرے ساتھیو، آج دنیا میں اگر میں تم سے جدا ہو گیا ہوں تو میری ملاقات تم سے قیامت والے دن حوض کوثر پہ ہوگی۔ میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا، لوگ آئیں گے۔ حوض کوثر کیا ہے؟ یہ کتنا بڑا تالاب ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں حوضی مسیرت شہرین، میرے حوض کوثر کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے۔ کتنا؟ 1 مہینہ سفر کرو، اتنی لمبائی اتنی چوڑائی ہے۔ اور اس کا پانی کیسا ہے؟ کراچی والا پانی ہے یا سمندر کی طرح کھارا پانی ہے؟ نانا میرا دوست، کیسا پانی ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ماؤہا، اس کا پانی ابرد من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور ایسا ہے کستوری سے زیادہ مہک والا ہے۔ من شرب منہا، ہری کراچی والوں، ملیر کینٹ والوں، ٹیپو سلطان والوں، سن لیجئے گا 50,000 سال کا ایک دن ہے، لیکن اتنی گرمی کے باوجود میرا محبوب فرماتے ہیں ایک جام میرے ہاتھ سے پی لیا، لم یظمأ ابدا، 50,000 سال میں اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اگر کوئی سمجھ میں آ رہی ہے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ کراچی تو روشنیوں کا شہر کہتے ہیں، تو کم از کم آپ کچھ جاگ کے تو بیٹھیں۔ سفر تو میں کر کے آیا ہوں اور تھکے ہوئے آپ لگ رہے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جاگیے، کوئی پتہ نہیں ہے جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہو سکتا ہے آج کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو سکتا ہے کل ہم محشر ہی کے دن اکٹھے ہوں، تو کم از کم یہ تو کہیں کہ قرآن کے دامن میں ایک جگہ جمع ہوئے تھے۔ ایک دیوانہ تھا کراچی کا، ایک جوان حزب اللہ، جس نے ایک محفل لگائی تھی قرآن کی۔ کم از کم یہ تو ہے، باقی دنیا چلتی ہے، سب چل رہی ہے۔ اس دنیا میں تو حیوان بھی زندگی گزار رہے ہیں، چڑیاں بھی گزار رہی ہیں، درندے جنگلوں میں زندگیاں گزار رہی ہیں۔ میرا دوست آئیے زندگی سمجھیے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک میں نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ کوثر کا پہلا مصداق حوض کوثر ہے۔ ایسا پانی آپ کہیں گے ہر بندے کی چاہت ہوگی، کاش وہ جام مجھے نصیب ہو جائے۔ کس کس کی چاہت ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کیوں نہ چاہت ہوگی؟ سید الانبیاء، امام الانبیاء، فخر الرسل پیغمبر، ہادی سبل پیغمبر، امام الکل پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے ہاتھوں سے جام بھریں گے، کس کا جی نہیں چاہے گا کہ اس جام کو منہ لگائے، مر کیوں نہ جائے، مٹ کیوں نہ جائے، فدا و نثار
انتظار کیوں نہ ہو جائے، لیکن یہ تو بتائیے ملے گا کس کو؟ اللہ کے محبوب پاک پیغمبر فرماتے ہیں حوض کوثر کا جام ہر بندے کو پلاؤں گا، مشرک میرے ہاتھ سے کوثر کا جام نہیں پیے گا، شرک کر کے نہ آنا۔ دوسری بات، جام پلاؤں گا، مزے کرو گے لیکن بدعت نہ کرنا، میرے دین میں اضافے اپنی طرف سے نہ کرنا، اس لیے کہ بدعتی میرے ہاتھ سے جام پینے سے محروم کہلائے گا۔ آئیے شرک اور بدعت سے بچتے جائیے، رب کی توحید سے چمٹ جائیے، میرے مصطفیٰ کی سنت سے چمٹ جائیے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے پیغمبر میں نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے۔ دوسرا مصداق کراچی والوں کہ حوض کوثر نہیں بلکہ نہر کوثر یہ جنت میں ہے، اور یہ میرے مصطفیٰ کے محل میں بہ رہا ہے، یہ نہر بہ رہی ہے، یہ میں نے آپ کو دے دی۔ کوثر کا تیسرا مصداق کراچی والوں یہ بھی بڑا عجیب ہے کہ کوثر سے مراد میں نے کہا 36 اقوال ہے، ایک قول یہ ہے میرا پاک پیغمبر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا پیغمبر آپ سے میں نے سلبی بیٹا تو لے لیا، جو آپ کے بدن سے پیدا ہے وہ بیٹا تو میں نے لے لیا، لیکن میں نے آپ کو کوثر دے دیا۔ کوثر سے مراد آپ کے صحابہ کی جماعت ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی حیدر دے دیا۔ آپ کا مشن کیسے رکے گا؟ بیٹا لے لیا، میں نے آپ کو یہ والے کوثر دے دیے۔ کوثر کا چوتھا مصداق سنتے جائیے کراچی والوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور یہ عجیب مصداق ہے، میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے 2 باتوں کی آفر کی، 2 میں سے کتنی؟ کراچی والوں سنو گے مسلم کی حدیث ہے جھوم جاؤ گے۔ فرمایا ایک چاہت یہ ہے کہ آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت جنت میں چلی جائے، کتنی؟ کہیں آدھی جنت میں چلی جائے، یا آپ چاہیں تو آپ کو قیامت والے دن شفاعت کبریٰ کا حق دے۔ اب آپ کون سی پسند کرتے ہیں؟ آپ کے دل میں بھی آیا ہوگا کہ یہ آدھی امت والی بات زیادہ لگتی ہے دل کو، کہ ہو سکتا ہے اس آدھی میں ہم بھی پار ہو جائے، لیکن جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب آپ نے ان 2 میں سے کون سی چیز پسند کی؟ فرمایا میں نے آدھی امت والی بات نہیں، میں نے کہا اللہ مجھے شفاعت کا حق دے دے۔ صحابہ کچھ تعجب میں پڑ گئے، فرمایا آپ کو تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ آپ آدھی پہ خوش ہیں، لیکن میں محمد آدھی پہ نہیں، میں تو تب خوش ہوں گا جب پوری امت کو جنت میں دیکھ لوں گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ اتنی نوازشات ہیں، یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، اللہ اکبر، انعام مصطفیٰ ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دیا، اور آپ کہیں گے شفاعت کیا ہے؟ آج ذرا سن لیجئے شفاعت کیا ہے۔ 50,000 سال کا دن ہے، روز محشر ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان پسینے میں ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف سینے تک، کوئی پورا کے پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، پریشان ہے،
बैठने की जगह कोई नहीं, खड़े के खड़े हैं। आखिर में तंग आके कहेंगे अल्लाह हिसाब व किताब शुरू कर दे, बस जिसने जन्नत जाना है जन्नत जाए। सारे जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास, कहेंगे ए आदम आप अल्लाह के सफीउल्लाह है, आप इंसानियत के बाप हैं, आप इल्तिजा कीजिए, आप शफाअत कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे लस्तु लहा, ये मेरी पोजीशन नहीं है, ये मेरा मकाम नहीं है। आप इनकार कर जाएंगे और कहेंगे रब्बी नफ्सी नफ्सी, अल्लाह मेरा अपनी जात का सवाल है, मेरा अपनी जान का सवाल है। खलीलुल्लाह के पास आएंगे, मूसा कलीमुल्लाह के पास आएंगे, हर नबी कहेगा लस्तु लहा, मैं नहीं कह सकता, आज लब कुशाई नहीं करता। चलते चलते आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे आप इल्तिजा कीजिए, दुआ कीजिए, रब करम कर दे। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे लस्तु लहा, मैं भी इस मकाम पे नहीं हूँ, हाँ आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ, दर बदर फिरने की जरूरत नहीं है, अगर जाना है जाइए सैयदुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास जाइए। सारी इंसानियत मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, कहेंगे आप इल्तिजा कीजिए। फिर सुनिए ना मेरे महबूब के अल्फाज, कराची वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हर नबी कह रहा है लस्तु लहा, लेकिन मेरा महबूब क्या कहेगा लस्तु लहा नहीं, बल्कि मेरे पैगंबर कहेंगे अना लहा, मैं हूँ, मैं करता हूँ इल्तिजा, अना लहा, मैं इल्तिजा करता हूँ। तो क्या फरमाया, मैं आऊंगा अर्श के नीचे आऊंगा, फाखिरु लहू साजिदा, मैं रब के सामने सजदे में गिर जाऊंगा, इतना रोऊंगा, इतनी जारी करूंगा, इतनी इल्तिजा करूंगा। कराची वालों मेरे ये जुमले याद रखना, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं मैं इतना रोऊंगा, इतनी जारी करूंगा, फयुल्हिमुनी रब्बी महमिदहू लम तहजुरनी अल्लाह, अल्लाह उस वक्त अपनी तारीफ के कलिमात मेरे दिल में डालेगा, मैं उन कलिमात से रब की बड़ाई बयान करूंगा। अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह फरमाएंगे इरफा रासक या मोहम्मद, इरफा रासक या मोहम्मद, मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाइए, बस कीजिए, अब आपकी आजिज़ी देखी नहीं जाती, अब आपका रोना, आपकी जारी, अल्लाह अकबर। अब उठाइए मेरा पैगंबर सर और क्या कीजिए, कुल तुस्मा, कहिए आपकी बात सुनी जाएगी, सल होता मांगिए आपको दिया जाएगा, वशफा तो शफा, आप सिफारिश कीजिए मैं कबूल करता जाऊंगा, आप हाथ रखते जाए, आप इशारा करते जाए, मैं बख्शता जाऊंगा, मैं जन्नत देता जाऊंगा। लेकिन कराची वालों, अहमद जमशेद का ये जुमला याद रखना, अल्लाह ने ये तो कहा कि महबूब सजदे में गिरा, पता चल गया कि महबूब वो है जो सजदे में है, माबूद वो है जिसके सामने मोहम्मद झुका हुआ। ये माबूद और मसजूद और महबूब में फर्क है। आज सुनिए फर्क क्या है, ये नहीं फरमाया उठिए जो जी में आए कर गुजरिए, नहीं नहीं, क्या फरमाया उठिए सर उठाइए मेरा पैगंबर, सल मांगते जाइए, आपके साथ मांगना अच्छा लगता है, देना मुझे अच्छा लगता है, मुझसे बेहतर सवाली कोई नहीं, मुझसे बेहतर देने वाला कोई नहीं, मुझसे बेहतर मांगने वाला कोई नहीं, मुझसे बेहतर देने वाला कोई नहीं, तू मांगता अच्छा लगता है, मैं अतिया करते हुए अच्छा लगता है। एक बंदे की आवाज सब पे भारी है, कम अज कम अगर इतना हो तो जवाब दे। तो वो शायर कहता है, वो नारा लगाता था तो खैबर तोड़ देता था, वो नारा लगाता था तो खैबर तोड़ देता था,
حکم دیتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. توجہ ہے، سنتے جائیے. انا اعطیناک الکوثر. میرا پیغمبر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے آپ کو کوثر دے دیا ہے. اللہ اکبر. اور اگر ایک جملہ آگے اور بڑھاؤں کہ کوثر کا مصداق معراج بھی ہے. آپ جانتے ہیں اللہ صاحب میری طرف توجہ دیکھیے ذرا، یہ بڑا کام کا جملہ ہے. بہت سارے میرے دوست احباب یہاں جان پہچان کے بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی صاحب بھی ہیں اور دیگر احباب ہیں. تو آپ خدا را توجہ کیجیے اور ان جملوں کے اوپر توجہ چاہوں. دنیا کا قانون ہے، جب بندہ ہر طرف سے پریشان ہو جاتا ہے، دل پہ غم آتا ہے، ہر انسان پہ دکھ پریشانیاں غم آتے ہیں، تو کبھی کبھی انسان تنگ ہو جاتا ہے. جب تنگ ہوتا ہے، دکھیا ہوتا ہے، تو بندہ کہتا ہے گھر سے نکل کے کہیں دل کے قریب دوستوں کے پاس چلا جاؤں، دل کا حال سناؤں، کچھ دل کا حال سنوں تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے. دوست کے ساتھ گھومنے کہیں دور چلے جاتے ہیں. ایسا ہے، یہ تنگ ہوتے ہیں تو ہری پور چلے آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں تو ہری پور چلے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھائی دل کا غم ہلکا کرنے کے لیے آ جاتا ہے. انسان ہے تو یہ فطرت ہے انسان کی. میرا پیغمبر مکے والے آپ پہ پتھر برسا رہے ہیں، آپ کا وجود لہو لہان کر دیا ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کا لخت جگر فوت ہوا ہے، یہ خوشیاں منا رہے ہیں، آپ بھی پریشان ہوتے ہیں. تو انسان کی فطرت ہے جب پریشان ہو تو باہر گھومنے چلا جاتا ہے. میرا پیغمبر آپ گھومیں گے تو کہاں جائیں گے؟ مکے والے دشمن ہو گئے ہیں، باہر والے تو ہیں ہی دشمن ہیں، تو آپ کہاں جائیں گے؟ میرا پیغمبر آپ کے دل کا غم ہلکا کرنے کے لیے میں آپ کو مکہ سے مسجد اقصی لے چلتا ہوں. مسجد اقصی سے سیڑھی لگا کے 7 آسمانوں کے اوپر لے چلتا ہوں تاکہ آپ اپنے ساتھیوں سے ملے. ذرا سنیے. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. 15واں پارہ پہلی آیت ہے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. پاک وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی راتوں رات. سیر تو دن کو ہوتی ہے لیکن ادھر راتوں رات سیر کروائی، اور وہ بھی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور مسجد اقصی میں کیا نظارہ ہے؟ اللہ اکبر. آپ کے استقبال میں اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو سب سا کھڑا کر دیا. آپ نے امامت کروائی، آپ امام الانبیاء بنتے ہیں. اور ایک اور حدیث سنا دوں مسند احمد کی. آپ اوپر چلتے ہیں، 7 آسمان سدرۃ المنتہا تک آپ پہنچتے ہیں. جنت کے نظارے، جہنم کے نظارے، اللہ سے ہم کلامی ہوتی ہے. جبریل کو دیکھتے ہیں، میکائیل کو دیکھتے ہیں، جنت کے نظارے. ہاں یہ بھی بتاؤں، میرا پیغمبر فرماتے ہیں میں نے جنت میں کالے بلال کی زمین پہ چلتے ہوئے پاؤں کی آہٹ جنت میں سنی ہے. محبت کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے. جب آپ واپس آتے ہیں نا تو آپ مجلس میں ایک ذکر کرتے ہیں. پرسوں میں نے جمعے میں بھی کہا، سنا دوں آپ کو. فرمایا میں نے معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. صحابہ کرام توجہ میں. فرمایا آپ فربا جسم، مضبوط جسم والے تھے.
فربا جسم والے تھے، طاقتور، اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، آپ سرخ رنگ والے گھنگریالے بال تھے آپ کے۔ جب آپ نے یہ فرمایا، صحابہ میں حاضرین مجلس نے پوچھا، اللہ کے محبوب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شباہت کیسی تھی؟ فرمایا اللہ کے خلیل کیسے تھے؟ جواب سنیے کراچی والوں، فرمایا میرے ساتھیوں، اگر خلیل اللہ کو دیکھنا ہے تو میں محمد کو دیکھ لو، ان کی شباہت میری، چونکہ انہی کی نسل میں سے ہے نا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو باپ دادا کی شباہت تو اولاد میں چلتی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ کوثر کا ایک مصداق معراج ہے، اور کوثر کا ایک مصداق یہ بھی ہے کراچی والوں، قرآن انا اعطیناک الکوثر۔ میرا محبوب پیغمبر، اگر میں نے آپ سے بیٹا لے لیا تو آپ کو قرآن والا کوثر دے دیا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ کوثر ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسا کوثر ہے؟ یہ تو وہ کوثر ہے میرا دوست، یہ تو وہ کوثر ہے، اور اس کوثر کا، حوض کوثر کا جوڑ کیا ہے؟ دنیا میں کوثر قرآن ہے، اور آخرت میں کوثر حوض کوثر ہے۔ جو دنیا میں اس کوثر سے مستفید ہوگا وہ محشر والے دن میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام بھی پائے گا۔ انا اعطیناک الکوثر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، قول بڑا عجیب ہے۔ وہ فرماتے ہیں قرآن کیا ہے اور نماز کیا ہے، آپ کو وہ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں کیا پڑھتا ہوں؟ نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ نماز میں بندہ رب سے باتیں کرتا ہے، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن میں رب ہم سے باتیں کرتا ہے، ہم سے گفتگو کرتا ہے۔ فرمایا کوثر ایک مصداق قرآن ہے، اور کوثر کا ایک مصداق کراچی والوں، اس دور کے ایک عالم ہے علامہ فلاحی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد کعبہ ہے، اور اس میں ربط بھی وہ ایسے ہی جوڑتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر۔ میرا پیغمبر، میں نے آپ کو کعبہ جو خیر کا مرکز دیا ہے، فصلی لربک، تو کعبے میں رب کے لیے نماز پڑھ، ونحر، اور قربانی کر۔ آیت کے اگلے جملے کی طرف بڑھتا ہوں، وقت مختصر ہے، میں زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں، لیکن کیا کروں، میرا بھی دل کرتا ہے، اتنا طویل سفر کر کے عرصے بعد آتے ہیں، پھر میرا بھی دل کرتا ہے کہ کچھ میں بھی آپ کے سامنے دل کی بھڑاس نکالوں، کچھ کہوں۔ تو فرمایا فصل انا اعطیناک الکوثر، میرا پیغمبر میں نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ دوسرا معنی کہ کوثر سے مراد پوری امت کثیرہ ہے، کہ جتنی امت آپ کو دوں گا اتنی کسی کو نہیں ملے گی۔ اب یہ بھی حدیث سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا محشر کے دن ایسے بھی نبی آئیں گے جن کے پیچھے 10 امتی ہوں گے۔ کتنے ٹوٹل؟ ایسے بھی ہوں گے، ایک امتی ہوگا، ایک ماننے والا، اور ایسے بھی آئیں گے کہ کوئی ماننے والا نہیں ہوگا۔ لیکن کراچی والوں، مت کہ کوئی کہے کہ وہ نبی ناکام ہوئے، نہیں، نبی ناکام نہیں، وہ امت ناکام ہوئی جنہوں نے مانا نہیں۔ نبی نے اپنا کام کیا ہے، لیکن حدیث سناؤں گا تو جھوم جاؤ گے کوثر سے کیا مراد ہے۔ فرمایا قیامت والے دن 1.25 لاکھ نبیوں کی صفیں ہوں گی،
سوا لاکھ نبیوں کی امتوں کی صفیں ہوں گی، سب کی تعداد 120 ہوگی، تمام انسانیت، تمام نبی، تمام انسانوں کی جو صفیں ہوں گی تعداد ترمذی کی حدیث کے مطابق کتاب 120، 40 صفیں سارے نبیوں کو اور ان کی امتوں کو ملا کے 40 صفیں بنے گی، 80 صفیں صرف میں محمد کی امت کی ہوگی۔ اِنَّا اعطیناک الکوثر، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے۔ کس کے لیے؟ صرف اتنا ہی کہنا چاہیے تھا، فصل، بھئی نماز پڑھو، ساتھ لرب کا کیوں کہا؟ اشارہ اخلاص کی طرف بھی کر دیا ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں کئی دکھلاوے کے لیے، ہاں دکھاوے کے لیے بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں، ایک بندہ تھا ہمارے KPK میں آیا تھا، کراچی کا ہی تھا، تو وہ مدرسے میں پڑھنے لگا، پڑھ رہا ہے، بڑے ذوق سے پڑھتا ہے اور ہے بھی، خرچ کرتا ہے، مال کھلا پیسہ تھا اس کے پاس، لگا رہا ہے۔ تو مدرسے کے تو استاد ہوتے ہیں بیچارے غریب، 10-12 ہزار تنخواہ ہوتی ہے، محتمم بیچارہ چندہ کرتا رہتا ہے، اور پھر ایسا اسٹوڈنٹ آ جائے مدرسے میں جو استادوں کو بھی دیتا رہے، محتمم کو بھی کھلاتا رہے اور پڑھتا بھی جائے، تو ہر آدمی کہتا ہے ایسا شاگرد ملے مجھے۔ تو وہ بڑے خوش ہیں جی، ساری توجہ ان کی طرف ہے، اور وہ اللہ کا بندہ صبح سویرے سردی میں پختونخوا کے اندر ٹھنڈی پڑی، سردی میں مسجد کے صحن میں تہجد پڑھ رہا ہے، مدرسے کا محتمم میں کہتا ہے یار میرے مدرسے میں فرشتہ آیا ہوا ہے، طالب علم اللہ نے فرشتہ بھیجا ہے، پڑھ رہا ہے تہجد۔ سال ایسے گزر گیا، ایک دن وہ محتمم صاحب سے کہنے لگا حضرت آپ اتنے دور سے، گاؤں میں آپ کا گھر ہے، ادھر آتے ہیں شہر میں، وہ گاؤں کا گھر میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، ادھر شہر میں آپ کو گھر خرید دیتا ہوں۔ کہا جی تو میں بسم اللہ، یہ تو ایک فرشتہ آیا ہے۔ بس حضرت صاحب گئے، اس کا گھر بیچ دیا، جب گھر بیچا اس نے، گھر تو بڑا بک گیا، اب محتمم خوش ہے کہ شہر میں گھر بھی مل جائے گا مدرسے کے پاس۔ حضرت صاحب تہجد سمیت ہی غائب ہوئے ہیں۔ اب اگلے دن محتمم پریشان ہے، سارے کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں طالب علم تو کہ چلا گیا، ہم نے کہا چلا نہیں کہ میرا پورا گھر ساتھ لے گیا۔ تو میرے دوستو پڑھتے تو ہیں لوگ، لیکن کبھی ریا ہوتا ہے، لیکن میرا مالک کیا کہتا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھیے تو کس کو دکھانے کے لیے؟ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے۔ پھر لفظ صلاۃ کی ذکر کیا ہے، پہلے کوثر پھر صلاۃ، جوڑ کیا ہے؟ کراچی کے علماء بیٹھے، ایک جوڑ تو یہ بھی بتانے لگا ہوں، قیامت والے دن صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب جب اتنی انسانیت ہوگی، آپ جام اپنے امتی کو دیں گے تو پہچانیں گے کیسے کہ آپ کا امتی ہے؟ فرمایا میرا امتی پوری انسانیت میں پہچانا جائے گا۔ فرمایا کیسے پہچانا جائے گا؟ فرمایا وضو کے دوران جن جن اعضاء کو دھوتا ہے وہ دور سے چمک رہے ہوں گے۔ ہاں تو کوثر پانے کے لیے وضو بھی کیجئے، نماز بھی ادا کیجئے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ اور قربانی کر، کیا کر؟ قربانی، قربان جاؤں۔ فَصَلِّ، صلاۃ سے مراد صرف نماز ہی نہیں، بدنی عبادتیں
بدن کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے کر میرا محبوب، ونحر اور قربانی کر، مالی عبادتیں بھی رب ہی کے لیے ادا کر، مال لگے تو اللہ کے لیے، بدن لگے تو اللہ کے لیے، مالی عبادت جانی عبادت اللہ ہی کے لیے کر۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن بے نشان رہے گا، آپ کا دشمن بے نام رہے گا، آپ کا دشمن جو ہے نامراد اور دم کٹا رہے گا۔ یہ عجیب بات ہے، یہ تو شیخ پنڈی کے شیخ نے تفسیر کی ہے، میرے استادوں کے استاد ایک معنی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس صورت میں 4 باتیں، آسان سی بات، کمال کی بات ہے، وہ فرماتے ہیں 4 باتیں، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر 2 کام تو میرے لیے کر، 2 کام میں تیرے لیے کروں گا، 2 کام میرے لیے اور 2 کام میں آپ کے لیے۔ آپ میرے لیے کیا کریں؟ صلی لربک، نماز میرے لیے، قربانی مالی عبادت میرے لیے، مال کی عبادت جان کی عبادت میرے لیے خاص کر دے، 2 کام میں تیرے کر دوں گا، ایک کوثر عطا کر دوں گا، ایک دشمن کو آپ کے قدموں میں پھینک دوں گا، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا پیغمبر اعلان کر دیجیے اِنَّ صَلَاتِي میری نماز، وَنُسُكِي میری قربانی، وَمَحْيَايَ میری زندگی، وَمَمَاتِي اور میرا مرنا، للہ کس کے لیے ہے؟ میرا مرنا جینا کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن بے نام ہے، یقین کیجئے ابو جہل کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، عتبہ شیبہ کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، ابو لہب کا کوئی نام پیار کرنے والا نہیں ہے، میرے محمد کے جانثار پہلے بھی تھے آج بھی ہیں، قیامت کے صبح تک رہیں گے، یہی ہے ورفعنا لک ذکرک، دشمن بے نام رہے گا اور آپ کا نام چمکتا ہی رہے گا۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن بے نام رہے گا۔ اور قربانی، چونکہ دن بھی قربانی کے آنے والے ہیں، آپ میں سے ہر بندہ اپنے مال کی قربانی پیش کرے گا، یہ قربانی یہ خلیل اللہ کی سنت ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، کوئی آسان کام ہے رب کے لیے اکلوتے فرزند کی گلے پہ چھری چلانا؟ اس وقت صرف اسماعیل علیہ السلام تھے، آج حاجی میدان میں جمع ہے، حرم میں لاکھوں حاجی، اور اس وقت تک حج مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مینا میں جا کے قربانی نہیں کریں گے۔ یہ کوئی آسان بات ہے؟ پہلے مانگا بیٹا، جب مل گیا ساتھ چلنے لگا، فرمایا اب اس کو ذبح کیجیے، اسی کے گردن پہ چھری رکھی، اللہ نے اس امتحان میں کامیاب کیا، لیکن ہمیں اللہ نے اس امتحان میں تو نہیں ڈالا، اتنا کہہ دیا ہے آپ اپنے مال کی قربانی دیجئے، ایک جانور ذبح کیجئے۔ تو آج کل اکثر لوگ یہ مولانا صاحب مجھ پہ قربانی ہوتی ہے، کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں میرے کہنے سے اگر تیری جان چھوٹتی ہے تو بھلے نہ کر، آپ کو اپنی جیب کا پتہ ہے، کاروبار پیسے کا پتہ ہے، اس میں پوچھ نہیں، یعنی مطلب یہ کہ کسی طرح مولانا صاحب کہہ دیں نہیں آپ پہ نہیں، ہمارے کہنے سے ہم تو دین بنا نہیں سکتے، ہم تو دین سنانے والے ہیں، بنانے والے نہیں ہیں۔ ہاں قربانی کرو گے کراچی والو، سارے کرو گے، 6 بیل خریدو گے، لیکن یاد رکھیے قربانی اسی کی قبول ہوگی،
یہ خلیل اللہ کی سنت ہے، عقیدہ بھی خلیل اللہ والا ہونا چاہیے۔ 3 باتیں یاد رکھنا تب قربانی قبول ہوگی۔ عقیدہ شرک سے پاک ہو، جانور عیب سے پاک ہو، اور نیت دکھلاوے سے پاک ہو، مال حرام سے پاک ہو تو قربانی قبول ہوگی۔ فصل لربک وانحر، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات بیٹھیے، مختصر سی دعا کرتے ہیں پھر اجازت۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ یا حی یا قیوم۔